عزیزان گرامی، اللہ نے قرآن کو ایک ایسی کتاب بنا کے بھیجا جو زندہ معجزہ ہے۔ قرآن زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے۔ بھئی انبیاء کے معجزات ان کے ساتھ واپس چلے گئے، لیکن پیغمبر کیونکہ ان کی رسالت قیامت تک کے لیے، ان کا معجزہ زندہ ہے، اور زندہ قرآن کریم زندہ معجزہ ہے۔ کوئی اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتا، کوئی قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکتا، کوئی آل محمد کا بدل نہیں لا سکتا۔ میں تقابل پیش کروں گا جلدی جلدی، چلتے رہیے گا میرے ساتھ۔ اب قرآن لاجواب ہے تو پھر آل محمد بھی بے مثال ہے۔ کوئی آج تک قرآن کا جواب نہیں لا سکا، کوئی آل محمد کا جواب نہیں لا سکے گا۔ سمجھو، قرآن ہے ہدایت، آل محمد ہے ہادی۔ قرآن میں ہے سورہ مؤمنون، علی ہے امیر المؤمنین۔ جو کچھ قرآن کریم کے اندر ہوگا وہی آل کے اندر نظر آنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، آج کسی مسلمان سے پوچھ لیجئے بھئی یہ گناہ کیسے کر دیا آپ نے؟ کہ شیطان نے مجھے وسوسے سے بہکا دیا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کسی سے پوچھے بھئی آپ نے کیسے یہ گناہ کر دیا؟ کبھی مجھے شیطان نے، کبھی شیطان تو نظر نہیں آتا۔ کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں، وہ کہا بھئی شیطان تو نظر نہیں آتا، گمراہ کیسے کیا؟ کہا یوسوس فی صدور الناس، دلوں میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، دل میں جا کے وسوسہ کر دیتا ہے، ذہن کو خراب کر دیتا ہے۔ اچھا، شیطان نظر نہیں آتا پھر بھی گمراہ کر لیتا، نظر نہیں آتا گمراہ کر لیتا۔ وہ جو اللہ کا نمائندہ ہے، اگر وہ نظر نہ آ کے ہدایت دے دے تو مانتے نہیں ہو۔ بات پہنچ رہی ہے جانے کے رامی؟ عزیزان گرامی، جب شیطان وسوسہ کر کے گمراہ کر سکتا ہے تو اللہ کا ہادی برحق کیسے ہدایت نہیں کر سکتا؟ عزیزان گرامی، میں پیش کر رہا کہ پیغمبر کی مشہور و معروف حدیث ہے، اگر تھوڑا سا وقت زیادہ میں نے لیا تو چلتے رہیے۔ حدیث متواتر ہے، اور جو میں پیش کروں گا جن الفاظ کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ 6 بڑی کتابیں، ان میں سے قرآن کریم کے بعد صحیح بخاری، اور پھر صحیح مسلم میں انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ حبیب خدا نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت، اپنے اہل بیت۔ دوبارہ ترجمے کو سنیے گا غور سے، اس میں سے مجھے چند نکات کو پیش کرنا۔ آئیے ذرا پیغمبر کے الفاظ کو سنیں۔ انی، اللہ نے بھی کہا تھا انی جاعلون، چلتے رہیں گے۔ پیغمبر فرما رہے انی، بے شک کہ میں، ہم نہیں، یہاں جماعت موجود نہیں ہے، پیغمبر اکیلے چھوڑے جا رہے ہیں، اگر چلتے رہیں گے۔ بھئی حبیب خدا کہہ رہے ہیں انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے مجھے ملے تھے قرآن و اہل بیت، اللہ نے مجھے عطا کیے تھے، وہ جو پاس میں تھے انہیں نہیں۔ چلتے رہیں گے۔ معجزہ پیغمبر کا ہے قرآن، اہل بیت پیغمبر کے ہیں، سب کے نہیں۔ سارے مجمع کی توجہ رہے، میرا وعدہ سارے مجمع کی توجہ، انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا، فیکم، تمہارے درمیان، الثقلین، 2 گراں قدر چیزیں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت، اپنے اہل بیت۔ توجہ، میں چھوڑے جا رہا تمہارے درمیان، کس سے مخاطب ہے پیغمبر؟ مجمع کس کا تھا؟ صحابہ کا۔ بھئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کا مجمع تھا، پیغمبر بول رہے ہیں، کچھ لوگ تو پہنچ گئے۔ ایک فرق، کوئی بچہ بھی بغیر سمجھے نہ جائے، آپ سب کو مولا کا واسطہ، سارا مجمع میرے ساتھ رہے گا، کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ پیغمبر فرماتے انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا فیکم،
تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان. بھئی ہم تک تو پہنچی ہے صحابہ سے، پیغمبر مخاطب تھے صحابہ سے، صحابہ رضوان اللہ علیہم سے پیغمبر نے کہا 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کا مجمع. پیغمبر فرما رہے انی تارک، میں چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم، تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت. تو ایک بات واضح ہو گئی، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں. پہنچ گئی؟ سارا مجمع ہے میرے ساتھ؟ سن لیجئے گا، ترجمہ پیش کر رہا ہوں ذمہ داری سے. میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں. آئیے وضاحت کر دیتا ہوں. جن میں چھوڑے جا رہے ہیں ان پہ اطاعت واجب ہے. جن میں چھوڑے جا رہے ہیں نا ان پہ اطاعت واجب ہے، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں ان کی اطاعت واجب ہے، ان کی اطاعت واجب ہے. اگر بات پہنچ جا، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ قرآن کے بھی محتاج ہیں، اہل بیت کے بھی. جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ محتاج نہیں ہیں، وہ محتاجوں کی حاجت روائی کرتے ہیں. میں تقابل پورا پیش کروں گا اگر سنیں کے ساتھ. تو پیغمبر کہہ رہے ہیں جن میں چھوڑے جا رہا ہوں انہیں بھی سمجھو، جنہیں چھوڑے جا رہا ہوں انہیں بھی سمجھو. انی تارک فیکم، میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں. جن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں نا وہ انتظار کرتے تھے آیتوں کا، آیتیں آئیں تو ہم عمل کریں. قرآن میں آیت ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم نے نماز پڑھی، آیت آئی تو انہوں نے نماز پڑھی. آیت آئی وآتوا الزکاۃ، زکاة ادا کرو، انہوں نے زکاة ادا کی. اللہ نے آیت نازل کی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے گھر کا حج واجب ہے ان پہ جن کے پاس استطاعت ہو. آیت آئی صحابہ نے حج کیا. سنیں گے؟ آیت آئی صحابہ نے حج کیا. آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، اللہ نے تم پہ روزے لکھ دیے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پہ لکھے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو جیسے آیت آئی صحابہ نے روزے رکھے، آیت آئی صحابہ نے جہاد کیا. میں ساری آیات چھوڑو کیونکہ آپ پریشان ہو رہے ہیں. آیتیں آتی رہی، صحابہ عمل کرتے رہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. آیت آئی امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. صحابہ عمل کرتے رہے. آیت آئی ہجرت کرو، صحابہ نے ہجرت کی. تو صحابہ انتظار میں رہتے تھے آیتیں آئیں ہم عمل کریں. لیکن اہل بیت کون ہیں؟ صحابہ آیتوں کے انتظار میں رہتے تھے، آیتیں اہل بیت کے انتظار میں رہتی تھی. دارہ نہیں آئے گا، سارے مجمع کی توجہ. توجہ سارے مجمع کی میرے ساتھ رہے. عزیزان گرامی، صحابہ آیتوں کے انتظار میں رہتے تھے، آیتیں اہل بیت کے انتظار میں رہتی تھی. علی بستر رسالت پہ سوئے، آیت نازل ہوئی. علی نے راہ خدا میں نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں انگوٹھی دی. زکوٰۃ میں آیت آئی. علی و بطول نے راہ خدا میں روٹیاں دی. آیت آئی. علی نے ذوالفقار کھینچی. آیت آئی. علی نے در خیبر اٹھایا. آیت آئی. عزیزان گرامی، صحابہ آیتوں کے انتظار میں، آیت اہل بیت کے انتظار میں. اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ میں آل محمد علیہ السلام. یا
یہ قرآن کریم آل محمد کے لیے آیا ہے، وہ ساری دنیا کو سمجھائیں گے قرآن کیا ہے۔ جیسے پیغمبر نے کہا نا ان میں چار فکم فقلین، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اقرت اپنے اہل بیت۔ جو ایک صاحب کھڑے ہوگا یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ کی اقرت نہیں چاہیے۔ تو اب میں ہوتا تو میں کہتا سوچ لو لوگ ہیں یا نہیں، پہنچ رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ قدرت کو ضد ہے کہ حق چھکنے نہ پائے۔ اب جس نے نعرہ لگایا تھا نا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، سب سے پہلے وہی در امیر المومنین کے آیا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، میرے پاس اور وقت نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہ لوگ درہلے پہ بات پہنچ گئی ہے۔ اب نعرہ لگایا کسی نے کہا حسبنا کتاب اللہ، یا رسول اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں آپ کی اطاعت نہیں چاہیے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ کسی نے آ کے سوال کیا ہمیں یہ جواب قرآن سے چاہیے۔ پوچھنے والے نے کہا تم تو یہودی ہو، قرآن سے جواب کیوں چاہیے؟ آنے والا یہودی تھا، اس نے کہا مجھے قرآن سے جواب چاہیے۔ تو جواب دینے والے نے کہا بھئی تم تو یہودی ہو، تمہیں قرآن سے جواب کیوں چاہیے؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں، تو نہیں۔ تو مسلمان ہے، تو قرآن سے جواب دے۔ پوچھا دوست سے، پوچھا بھی جواب آتا ہے؟ دوست نے کہا جب تمہیں خود نہیں پتا تو مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر سے پوچھ لو۔ گھر سے پوچھا، کسی کو نہیں پتا تھا، اب کیا کریں؟ یہ آدمی بھی یہودی بھی پیچھے پڑ گیا، بار بار کہتا ہے قرآن سے دکھاؤ کہاں پہ جواب۔ تو دوست نے کہا بھی چلو علی کے پاس چلتے ہیں، علی کو ضرور پتا ہو، وہ تو مجھے بھی پتا ہے، لیکن ہم تو نعرہ لگا چکے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ کہا تو یہ نہ کہنا کہ ہمیں ضرورت ہے، کہنا اسلام پہ مقتال پڑا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ آئے جناب امیر کے دروازے دستک دی، جناب امیر نے دروازہ کھولا، مسکرا کے دیکھا کہ کیا بات ہے؟ کہا یار اسلام پہ مصیبت آن پڑی ہے، قرآن سے جواب چاہیے یہودیوں کو۔ مولا نے کہا تم نے تو کہا تھا قرآن کافی ہے، چلیں گے؟ تم نے تو کہا تھا قرآن کافی ہے۔ کہا یار یہ جواب نہیں مل رہا، آپ ہی بتا دیجئے۔ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا لا قرآن، توجہ، مولا نے کہا لا قرآن، ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سے لیا، کھولا کا یہاں جواب، توجہ۔ آنے والوں نے کہا یاری آپ نے بغیر دیکھے کیسے بتایا؟ آپ نے قرآن کھولا کا یہاں جواب ہے، یہ آپ نے دیکھا کیوں نہیں؟ کہا مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں وارث قرآن ہوں۔ وارث قرآن، میں وارث قرآن ہوں، اگر دیکھ کے بتاؤں تو وارث قرآن کیسا؟ چلیں گے حضرات میرے ساتھ؟ تو مولا نے کہا یہاں جواب ہے۔ پڑھنے والے نے ایک مرتبہ پڑھا، کہا یاری جب آپ نے کہا ہے نا تو مجھے بھی سمجھ میں آ رہا، جواب تو اسی میں ہے، لیکن یہ آیت میں نے کئی بار پڑھی، مجھے جواب نہیں آیا تھا، آپ کے کہنے سے مجھے بھی پتا چل رہا ہے جواب یہی ہے۔ تو ایک بات واضح ہو گئی، قرآن جب اپنے وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے تو خود اپنا حق کھول دیتا۔ میں اپنے انداز سے پیش کروں، میرے مولا نے قرآن کھولا ہوگا، آیت نے باہر نکل کے سلام کیا ہوگا، اگر میرے وارث مجھ میں حل ہے۔ قرآن جب وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے تو اپنا حق کھول دیتا ہے۔ وارثان قرآن آل محمد ہے۔